السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے ہم نے کل عنوان مکمل کیا تھا الایمان بالکتب السماویہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ پھر اس میں ہم نے القرآن الکریم کے بارے میں پڑھا، قرآن کے نزول کے بارے میں پڑھا، اور قرآن کے بارے میں ہم نے تفصیلات پڑھی۔ اور اس کا آخری جو عنوان تھا الایمان بالکتب السماویہ کا، وہ تھا خصوصیات قرآن۔ کیا تھا؟ خصوصیات قرآن، یعنی ایسی چیزیں جو قرآن پاک کو دوسری آسمانی کتابوں سے ممتاز کر دینے والی ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ سوال آپ نے نوٹ بک کے اندر حل کرنا تھا۔ اب نوٹ بک میں آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے، آپ اپنے سوال اپنے نوٹ بک میں آپ بھی چیک کر لیں، کیا آیا آپ نے اسی طرح کیا ہے یا اس میں کچھ کمی ہے۔ عزیز طلباء، یہ دیکھیں، یہ کل کا سوال تھا، کام تھا قرآن کریم کی خصوصیات جو اسے دوسری آسمانی کتابوں سے ممتاز کرتی ہیں، تعریف کیجیے۔ تو یہ جواب تو حفاظت قرآن یہ خصوصیت ہے، پھر قرآن کریم ناسخ ہے، یہ دوسری خصوصیت ہے، اور اس کے بعد تیسری خصوصیت کیا ہے؟ قرآن معجز ہے۔ عزیز طلباء، آپ دیکھیں، اسی طرح آپ نے بھی صاف ستھرا کام کرنا ہے۔ دائیں سائڈ پہ ڈبل مارجن لائن 1 انچ کی، اور بائیں سائڈ پر سنگل مارجن لائن آدھے انچ کی۔ اوپر دیکھیں ہجری تاریخ، عیسوی تاریخ اور صفحہ نمبر، اور نوٹ بک کے شروع میں انڈیکس کا پیج۔ دیکھیں، آپ نے اس طرح سے اس کو مکمل کرنا ہے۔ آخری خانے کے اندر والدین کے دستخط کروانے ہیں، اور اس طرح سے مکمل کر کے آپ نے اس کو چیک کروانا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اپنا اگلا عنوان شروع کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے الایمان بالرسول علیہم الصلاۃ والسلام۔ آج کے سبق کا پہلے خلاصہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ نبی اور رسول کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے، اس کو کہتے ہیں نبی یا رسول۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب اور نئی شریعت دی ہو تو رسول ہیں، اور اگر پہلی کتاب اور شریعت کے مطابق ہی لوگوں کو تعلیم دینے کا حکم ہو تو نبی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح تعداد تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں، لیکن احادیث مبارکہ میں 1 لاکھ سے زائد تعداد بتائی جاتی ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ نبی اور رسول کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ذمہ داری اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ ہے انبیاء اور رسول کی ذمہ داری۔ کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو گناہوں سے پاک فرمایا ہے، وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا نہ بڑا گناہ۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور سب سے پہلے نبی اور رسول بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا، بغیر باپ اور ماں کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ لیکن انسان کی جو تخلیق کا یہ طریقہ ہے، اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ ڈارون ایک برطانیہ کا شوقیہ حیاتیات دان تھا، اس نے ایک نظریہ پیش کیا، ارتقاء کا نظریہ 1859 میں، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھیں، ماں باپ کے بغیر تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ انسان جو ہے یہ ایسے خود بخود نہیں بنا،
یہ کسی جانور سے پیدا ہوا ہے، اگرچہ یہ اس کی ترقی یافتہ شکل ہی کیوں نہ ہو، جیسے بندر وغیرہ، لیکن اس نظریے کا قرآن نے رد فرمایا اور فرمایا وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر اس کے اندر اللہ نے روح کو پھونکا اور اس کو زندہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو تعظیماً سجدہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ تو دیکھیے عزیز طلباء، یہ نبوت اور رسالت یہ اللہ پاک کا انتخاب ہے۔ ہر جو ہے آدمی وہ نبی رسول نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ انسانوں اور فرشتوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اللہ اپنے رسول کے طور پر اس کو چن لیتے ہیں، اس کا انتخاب فرما لیتے ہیں۔ عزیز طلباء، آخری بات، کسی ایک نبی کو جھٹلا دینا تمام انبیاء علیہ السلام کو جھٹلا دینے کے مترادف ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے کذبت ثمود المرسلین، کہ قوم سمود نے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب قوم سمود نے تو صرف ایک رسول کو جھٹلایا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کو، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، جمع کا صیغہ آیا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی ایک نبی رسول کو جھٹلا دینا گویا کہ تمام انبیاء اور رسول کو جھٹلا دینا ہے۔ تو جیسے یہودی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تو وہ بھی کافر ہوئے اور تمام انبیاء اور رسول کا انکار کرنے والے ہوئے۔ اسی طرح عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، آپ کی نبوت کا، تو وہ بھی کافر ہوئے اور وہ بھی تمام انبیاء اور رسول کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب ہم بلند خوانی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم عملی کتاب میں آج کا کام دیکھیں گے۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 33 پر ہمارا آج کا عنوان ہے الایمان بالرسول علیہم السلام۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور گمراہی سے سیدھے راستے پر لائیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کرے اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں، اور جو شخص اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرے اس کو دوزخ کی وعید سنائیں۔ احادیث میں انبیاء کی تعداد 1,00,000 سے بھی زائد آئی ہے۔ نبی کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں، نبی اسے کہتے ہیں جو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہو اور بندوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہو، خواہ ان کو کوئی کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، اور ان سے کوئی ایسی نئی بات ظاہر ہو جو کسی اور انسان سے نہ ہو سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزات بھی عطا فرمائے۔ پہلا انسان، پہلے نبی، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی ہے اور اس کائنات کے اندر پائی جانے والی تمام مخلوق کو اسی ذات پاک نے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں اور یہی سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا، ان سے کلام اور خطاب فرمایا اور ان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ مسجود ملائکہ یعنی جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہو۔ قرآن پاک میں ان کی تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے، اور یوں قرآن کریم جدید دور کے نظریہ ارتقاء کو غلط ثابت کرتا ہے۔ نظریہ ارتقاء، تھیری آف ایولیوشن، ایک قیاس آرائی ہے۔ یہ نظریہ زندگی کی ابتدا کو اتفاقات کی صورت میں بیان کرتا ہے اور اس کے جھوٹے مفروضات پیش کرتا ہے، یعنی اپنی طرف سے من گھڑت بناوٹی چیزیں۔ نظریہ ارتقاء پیش کرنے والا برطانیہ کا ایک شوقیہ حیاتیات دان
A mature biologist, چارلس رابرٹ ڈارون. چارلس رابرٹ ڈارون تھا. ڈارون نے اپنے خیالات پہلی مرتبہ دا اوریجن آف اسپیشیز بائی مینز آف نیچرل، فطری انتخاب کے ذریعے انواع کا ظہور، فطری انتخاب کے ذریعے انواع کا ظہور نامی کتاب میں، یہ کتاب کا نام ہے، 1859 میں پیش کیے. اس کا دعویٰ تھا کہ نسل انسانی کی ابتدا کسی انسان سے نہیں بلکہ کسی دوسرے جاندار کی ترقی یافتہ شکل ہے. اس نظریے ارتقاء کے مطابق ماں باپ کو ہونا ضروری ہے اگرچہ وہ حیوان بندر کی صورت میں ہوں. تو ڈارون کا نظریہ کیا تھا کہ انسان جو ہے اس کی ابتدا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ کسی جانور سے بنا ہے. قرآن کریم سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بنا کسی ماں باپ کے پیدا ہوئے، بنا کسی ماں باپ کے پیدا ہوئے. اور کیا فرمایا؟ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا. دیکھیے عزیز طلباء، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے اختیارات جو ہے وہ سارے کے سارے اختیارات اللہ پاک کے ہیں. وہ اس کا ضابطہ تو یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے سے ہی بچے کو اللہ پیدا فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ضابطوں کی پابند نہیں ہے. اللہ چاہیں تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں، جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اللہ چاہیں تو باپ کے بغیر پیدا کر دیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے پیدا کیا، حضرت مریم سے. نبوت عطا الہی ہے. نبوت اور رسالت محض اللہ کی عطا ہوتی ہے. وہ جس کو چاہتا ہے نبوت سے سرفراز کرتا ہے. انسان عبادت کے ذریعے یا کسی قابلیت کے حاصل ہو جانے سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، چناؤ ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. ترجمہ خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. تمام انبیاء پر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک نبی کو جھٹلانا ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا. قرآن کریم کہتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین. ترجمہ جھٹلایا نوح کی قوم نے رسولوں کو. دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم نے صرف ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کی تکذیب کو یعنی جھٹلانے کو تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا، اور یہ فرمایا کہ قوم نوح نے تمام پیغمبروں کی تکذیب کی. اس اصول کے تحت یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اور عیسائی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، یہ بھی کافر ہوئے. عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ عنوان کہ الایمان بالرسول علیہم الصلاۃ والسلام یہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے آئے گا، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو ابھی عملی کتاب میں کام دیکھیں. عزیز طلباء، صفحہ نمبر 12 پر آپ نے سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں. سب سے پہلا نمبر، انبیاء ہر چھوٹے بڑے ڈیش سے پاک ہوتے ہیں، گناہ سے پاک ہوتے ہیں. اسی طرح ڈارون نے اپنے خیالات سن ڈیش میں پیش کیے. یہاں آپ سن لکھیں گے کہ کون سے سن کے اندر ڈارون نے اپنے خیالات پیش کیے، 1859. تو یہ 4 نمبر تک آپ یہ خالی جگہ مکمل کریں گے جو آج ہم نے عنوان پڑھا ہے. اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں اور سوال نمبر 2 مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے. پہلا سوال ہے احادیث میں انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی آئی ہے؟ یہاں حدیث کے مطابق انبیاء کی تعداد بتائی جائے گی کہ 1 لاکھ سے زائد ہے. پھر اگلا سوال ہے مختصر سوال، نظریہ ارتقاء کس نے اور کب پیش کیا؟ نظریہ ارتقاء کس نے اور کب پیش کیا؟ برطانیہ کے شوقیہ حیاتیات دان چارلس رابرٹ ڈارون نے 1859 میں پیش کیا. کیوں آپ اس کا جواب لکھیں گے.
ایک نبی کا جھٹلانا تمام انبیاء کو جھٹلانے کے مترادف ہے، قرآن کریم سے ثابت کیجئے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، آپ اس کو ترجمے کے ساتھ یہاں لکھ دیں گے تو یہ آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ یہ آج کا ہمارا کام ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے عملی کتاب میں کر بھی لینا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔